اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز، پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اللہ رب العزت نے، تو کیا ان کا رتبہ ہوا، کیا ان کے انوار و تجلیات کہ رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مخلوق کی طرف تشریف لائے، اور عہدہ کیا؟ ہی از دا ہولی پروفٹ آف گاڈ، پاک پیغمبر اللہ رب العزت کے۔ اب فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہاں پہ ایک عظیم ترین نقطہ یہ بھی فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے بھیجا۔ جہان تو جب تک اللہ رب العزت چاہے گا باقی ہیں، جب جہان باقی ہیں تو جو جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے یقیناً وہ بھی باقی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دو جہان نہیں، حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ 18,000 جہان اللہ رب العزت کے، جن کے لیے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ اور پھر فرمایا وما يعلم جنود ربک الا هو، اللہ رب العزت کے کتنے لشکر ہیں فرمایا وہی جانتا ہے۔ حقیقی طور پہ، عطائی طور پہ رب تعالیٰ نے علوم اپنے خاص الخاص اخص الخاص لوگوں کو عطا فرمائے۔ حقیقی طور پہ جاننے والا وہ مالک، وہ رازق، وہ علام الغیوب۔ پھر فرمایا کہ العالمین کے اوپر الف لام استغراق کا، فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یعنی یہ نہیں کہ جہاں کے اندر جو لوگ ہوں گے، کچھ خاص درخت ہوں گے، کچھ خاص جڑی بوٹیاں ہوں گی، کچھ خاص پہاڑ ہوں گے بڑی بڑی چوٹیوں والے، ان کے لیے نبی بن کے آئے۔ فرمایا نہیں، بلکہ کائنات کا ہر ذرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ، ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ ہر ذرے کے لیے حضور رحمت بن کے تشریف لائے۔ یہ جتنے عالم ہیں ان کے اندر 4 عالم زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ سب سے پہلا عالم ارواح، روحوں کا جہان۔ روحوں کے جہان میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے انبیاء کرام کی ارواح طیبات کو اپنے امر کے ساتھ بنا لیا، کن فرمایا، وہ وجود کے اندر آئیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے اوپر نور کی چادر تان کے ارشاد فرمایا کہ اگر گلی گلی، نگر نگر، ہر کوچے میں جا کے جب تمہیں وقت دیا جائے، اپنے اپنے وقت میں میرے نبی کی عظمتوں کا پرچار کرنا، لوگوں کو بتانا آج ہم آئے ہیں، کل آمینہ کے لال آئیں گے،
آج ہم نے اس فانی دنیا کے اندر قدم رنجا فرمایا، کل تمام انبیاء اور مرسلین کے تاجدار تشریف لائیں گے۔ فرمایا اپنے اپنے زمانوں اور اپنے اپنے ادوار میں یہ تم بتاتے جانا، سناتے جانا، لوگوں کو پیغام دیتے جانا۔ عرض کیا انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نے، اے رب ذوالجلال، لوگوں کو تیرے پاک نبی کا ذکر، ان کا چرچا ہم سنائیں گے، انہیں بتائیں گے، حضور کی شان، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا محنت فرمانا، جہاد کرنا، لوگوں کو اللہ رب العزت کے قریب لانا، بتوں کو توڑنا، ختم کرنا، شرک کو مٹانا، ہر چیز کے بارے میں ہم بتائیں گے، خبر دیں گے۔ لیکن اے رب ذوالجلال، تیری شان یہ ہے، تو کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اے رب ذوالجلال، نیک لوگوں کا اجر تو ضائع نہیں فرماتا، تیری یہ شان ہے۔ اے رب ذوالجلال، تو محنت کرنے والوں کو ان کا ثواب، ان کا اجر، صلہ، بدلہ پوری طرح سے عطا فرماتا ہے۔ اے رب ذوالجلال، جب تیرے پاک نبی کا ذکر کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، ہر گلی محلے بازار کے اندر تیرے پاک نبی کے تذکرے عام کریں گے، اے مالک و خالق حقیقی، بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ کیا تیری طرف سے ایوارڈ ہوگا؟ کیا انعام ہوگا؟ تو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا، ارشاد فرمایا، جب تم میرے پاک نبی کا چرچا اس طرح سے کرو گے تو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل اور تصدق سے تمہیں میں نبوتیں عطا فرماؤں گا۔ اگر انبیاء حضور کی آمد کا پرچار کریں، ان کے بارے میں بتائیں، لوگوں کو آگاہی دیں اور حضور کے صدقے سے انہیں نبوتیں عطا کی جائیں، اور یہ بات یقیناً برحق ہے، جس کی تائید ایک حدیث طیبہ سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، وَأَرْوَاحُ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ مِن نُورِي، فرمایا انبیاء کی اور مرسلین کی ارواح کو، روحوں کو اللہ پاک نے میرے نور سے بنایا۔ جب انبیاء اور مرسلین کی روحیں بھی حضور کے نور پاک سے بنی تو یقیناً سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے رب تعالیٰ انبیاء کو نبوتیں عطا فرمائے، تو یہ رب کی شان سے بھی بعید نہیں ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے بھی بعید نہیں ہے۔ جس طرح کہ حضرت آدم علیہ نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب کبھی دنیا کے اندر کوئی مشکل معاملہ پیش آئے، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کا وسیلہ ڈال کے مانگ لینا، رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ عرض کیا، ابا جان وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ ان کا نام پاک میں نے عرش کے پائے کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے عرض کیا، رب جلال، جس پاک نبی کا نام تیرے نام پاک کے ساتھ ہے، ان کے وسیلے سے میری ذات کے اوپر کرم فرما۔ اللہ پاک نے مزید مہربانیاں فرمائی اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی فرمایا، اے پیارے آدم، میرے پاک نبی کے نام کا وسیلہ دیا اور پھر مانگا بھی کچھ نہیں، صرف کرم خاص کی بات کی۔ اگر آج حضور کا نام پاک، ان کا وسیلہ دے کے مجھ سے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں اگر آپ مانگ لیتے، میں آپ کو وہ بھی عطا فرما دیتا۔ اللہ کے پاک نبی جب دنیا کے اندر آئے تو عالم دنیا کے اندر بھی آپ کی رحمتیں برسی۔ جب آمد شریف ہوئی
رب تعالیٰ نے ہر گھر کے اندر بیٹوں کی نعمتیں عطا فرمائی، ہر گھر کے اندر بیٹے ملے۔ سرکار جب تشریف لائے تو سجدہ کیا، اے رب ذوالجلال میری امت کو معاف فرما دے، یہ تیرے بندے ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے غلطیاں کر بیٹھے، مالک ان کی ذات کے اوپر کرم فرما، فضل فرما، انہیں بخش دے۔ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو عطا فرما دے بخشش، کرم، فضل۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ پاک نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، 10 درہم لیے، ارادہ تھا کپڑا خریدنے کے لیے جاؤں گا۔ یہ روایت المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی نے روایت فرمائی، اسے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول، جگر گوشہ مراد رسول حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں حضور نکلے اپنے گھر سے، 10 درہم ساتھ لیے، ارادہ تھا کہ میں کپڑا خریدوں گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام گئے مارکیٹ کے اندر، 4 درہم کا کپڑا خریدا، ہمیں پیغام دیا کہ اپنے کام خود کیا کرو۔ سرکار خود گئے کپڑا لینے، اپنے کام خود کرو، بہت بڑا پیغام دیا۔ اللہ کے پاک نبی نے بھی اپنے گھر کے اندر ملازم رکھے، کام کاج ان سے کروائے، بڑے بڑے خادم رسول، ہر بندہ ہی خادم رسول ہے، جو خادم رسول نہیں بھلا اس کی بھی کیا زندگی۔ اللہ کے پاک نبی کی خدمت ہی ایمان کی جان ہے اور ہر مومن کی پہچان ہے۔ حضور کے گھر مبارک کے اندر کئی خادم رہے، حضرت انس بن مالک، حضرت ثوبان، کئی لوگوں نے خدمتیں کی، لیکن پاک نبی علیہ السلام نے ہر کسی کو اس کا حق دیا، گھر کے خادموں سے زیادہ کام نہ کروایا، ضرورت کے مطابق کام کرواتے اور ان کی سوچ سے بھی بڑھ کے انہیں اجر عطا فرماتے، حتیٰ کہ نسبت مصطفیٰ نے ان خادموں کو بھی جنت کا وارث بنا دیا۔ اور آج بھی اگر کوئی جنت کا وارث بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے خدمت رسول کے اندر پیش رہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام مارکیٹ کے اندر گئے، ایک دکان کے اوپر گئے، 4 درہم کا کپڑا خریدا، لے کے واپس آ رہے ہیں، راستے کے اندر ایک سوالی مل گیا، سائل تھا، منگتا تھا، وہ اپنی حاجت لے کے آ گیا۔ اب اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے اس کی حاجت کو پورا کیا، وہ کہنے لگا یا نبی اللہ کسانی قمیصن کساک اللہ من الجنہ، اے پیارے آقا یہ لباس، یہ جوڑا، یہ کپڑا مجھے دے دیں، رب تعالی آپ کو جنت سے عطا فرمائے گا۔ حضور کے در کے منگتے بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم ان کی شان و عظمت کے پرچار زمین کے اوپر نہیں بلکہ عرش بری پہ ہوتے ہیں، یا نبی اللہ آپ یہ مجھے عطا کر دیں، رب تعالیٰ آپ کو جنت سے جوڑا، جنت سے لباس عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پاک نبی نے عطا کر دیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کے اوپر پورا عمل کہ اے پاک نبی علیہ السلام اگر کوئی سوالی آ جائے، کوئی منگتا آ جائے، کوئی حاجت لے کر آ جائے، اسے خالی نہ لوٹائیں، اس کی حاجت روائی فرمائیں، اس کی مشکل کو دور کریں، اس کو کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں، اسے جھڑکے نہیں، ناراض نہ ہو۔ اب دوبارہ گئے مارکیٹ کے اوپر، دکان کے اوپر چلے گئے، 4 درہم کا پھر کپڑا لیا۔ جب واپس آ رہے ہیں، ایک بچی تھی رو رہی، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اے بچی کیوں روتی ہو، کیا معاملہ بنا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک اس نے مجھے
2 درہم دیے کہ جاؤ بازار سے آٹا لے کے آؤ۔ اے پیارے آقا، ابھی جو تھوڑی دیر پہلے تیز ہوا چلی اس کی وجہ سے وہ کہیں گم ہو گئے، مجھے نہیں پتا چلا۔ اللہ کے پاک نبی 10 درہم لے کے نکلے تھے، 4 کا کپڑا خرید کے سائل کو دیا، پھر 4 کا خود لیا، 2 درہم بچے اس بچی کو دے دیے، فرمایا جاؤ اپنا آٹا لے کے اپنے گھر کے اندر چلی جاؤ۔ وہ بچی آٹا خرید کے جب واپس آئی پھر حضور کی بارگاہ کے اندر رونے لگی۔ فرمایا اے بیٹے اب آپ کیوں روتی ہیں، اب کیا وجہ؟ یا نبی اللہ، میرا مالک بڑا سخت دل اور سنگ دل ہے، لیٹ ہو گئی ہوں، مجھے تاخیر ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، تاخیر ہونے پر بھی وہ ناراض ہوگا، ڈانٹ ڈپٹ کرے گا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اے بچے وہ ناراض نہیں ہوگا، چل تیرے ساتھ خود ہم تیرے سفارشی بن کے چلتے ہیں، ہم تیرے ساتھ جائیں گے، ہم تیرے ضامن ہیں، ہماری جانیں فدا اس بچی کی قسمت کے اوپر جن کے ضامن بن کے خود پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہوں۔ اے بچے ہم تیرے ضامن ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ چلے۔ آج بڑے بڑے ایم پی ایز، بڑے بڑے ایم این ایز، وزیر داخلہ، خارجہ، وزیر مملکت، صدر اعظم، ٹائم لینا ہو تو 20 سیکیورٹی گارڈز ان کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے محلات تک جانے میں بڑا بڑا وقت لگتا ہے، پھر بڑے مقدر سے کسی کو ٹائم ملے تو ملے ورنہ نہیں۔ اللہ کے پاک نبی سے ٹائم بھی نہیں لیا گیا۔ ایک بچی نے عرض کیا ہے، مانگا بھی کچھ نہیں، اللہ کے پاک نبی خود ساتھ چل پڑے، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا مقدر میں میرے سمایا ہی نہیں۔ اب اللہ کے پاک نبی گئے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کے سلام کیا، پہلی بار جواب نہ آیا، پھر سلام کیا، دوسری بار جواب نہ آیا، پھر سلام کیا، پھر جواب آیا۔ حضور کو اندر بلایا، سرکار تشریف لے گئے، فرمایا کہ 2 مرتبہ سلام کا جواب نہیں دیا، کیا وجہ تھی؟ یا نبی اللہ آپ ہمارے لیے سلامتی کی دعائیں فرما رہے ہیں، السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، تم پہ سلامتی ہو، اور یہ دعا کے الفاظ آپ کی زبان پاک سے ادا ہو رہے ہیں۔ اے پیارے آقا آپ کی شان یہ ہے کہ رب تعالی آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ٹالتا نہیں ہے، قبول فرماتا ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی شک نہیں، ہمیں تردد نہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس بارے میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یا نبی اللہ آپ دعا کر رہے تھے، آپ کی دعا کو رب قبول فرماتا ہے، اور ہم یہ اہل خانہ چاہتے تھے کہ آپ دعا فرماتے رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی دعا کے صدقے سے ہمارے گھر کے اوپر، ہماری ذاتوں کے اوپر، ہمارے حالات کے اوپر سلامتی کی بارشیں نازل فرماتا چلا جائے گا۔ اب فرمایا کہ یہ بچی ہے، اسے دیر ہو گئی، یہ معاملہ بنا، اسے ناراض نہیں ہونا۔ یا نبی اللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ کے پاک نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا نبی اللہ ہی حریتن، یا نبی اللہ یہ آزاد ہے، یہ آزاد، کس لیے آزاد؟ بمن شاء معہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پیارے آقا یہ بچی آج سے آزاد ہے، اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ چل کے تشریف لائے۔ یا نبی اللہ آج سے یہ ہمارے گھر کی خادمہ نہیں بلکہ یہ مالکہ ہے، یہ وہ مالکہ جس کے ذریعے دونوں جہاں کے مالک آقا ہمارے گھر کے اندر تشریف لائے۔ یا نبی اللہ رب کا کرم ہوا، رب کا فضل ہوا، اللہ کے رسول آج ہمارے گھر میں تشریف لائے اس بچی کی وجہ سے۔ 2 جہاں کے مالک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بچی کی وجہ سے ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ اے پیارے آقا یہ آج سے ہمارے گھر کی خادمہ نہیں، ہمارے گھر کی مالکہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی نے ہاتھ اٹھائے، رب تعالیٰ کی تعریف بیان کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد بیان کرتا ہوں جس نے 10 درہموں کے اندر برکت عطا فرمائی، 4 درہم کا کپڑا خرید کے سوالی کو دیا، سائل کو دیا، اس کی حاجت کو پورا کیا، اور 4 درہم کا کپڑا خرید کے خود اپنے لیے
استعمال میں لانے کے لیے، اور 2 درہم بچی کو دے دیے تاکہ وہ آٹا خرید کے اپنے گھر کے اندر جا سکیں۔ کیا کرم فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی عالم قبر کے اندر رحمت حضرت جناب سیدنا فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، ان کے والد محترم حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ورضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ 4 اصحاب کرام حضور کو قبر شریف کے اندر اتارنے کے لیے اترے۔ حضور کے جسم شریف کو رکھ دیا گیا۔ حضرت قسم ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کی مسجد شریف کو، آپ کے جسم اقدس شریف کو جب رکھ دیا گیا قبر کے اندر، 3 اصحاب کرام نکل گئے، حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل ابن عباس۔ حضرت قسم ابن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ابھی قبر کے اندر ہی تھا، حضور کا جسم شریف میں نے دیکھا، ایک سرسری نگاہ پڑی، پوری توجہ کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ نہ دیکھا تھا کہ ایسا لگا جیسے کفن شریف کے نیچے حضور کے لب مبارک حرکت کر رہے ہوں۔ یہ سرسری نگاہ تھی، ایک طائرانہ نظر۔ اب میں نے پوری توجہ کے ساتھ دیکھا تو میں نے اپنے اس سرسری جائزہ کو حقیقت حال کے مطابق بالکل درست پایا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لب شریف کفن کے نیچے بھی حرکت کر رہے ہیں۔ اب میں نے کان لگا دیے کہ سنوں تو محبوب کیا فرماتے ہیں، تو اللہ کے پاک نبی فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، معاف فرما دے۔ یہ بھی رحمت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عالم قبر کے اندر۔ حضرت جناب عمر ابن خطاب کا زمانہ، قبر کے اندر حضور کی رحمت کا تذکرہ۔ آپ کا زمانہ، اللہ کے پاک نبی اپنے مزار شریف کے اندر جلوہ افروز، جس طرح رب کی شان، اس طرح رب نے اپنے پاک نبی کو ان کی قبر شریف کے اندر رکھا ہوا، اور اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر شریف کے ساکن ہیں۔ جس طرح کسی بندے کے بارے میں لکھا جاتا ہے وہ فلاں جگہ کا ساکن ہے، فلاں جگہ کا رہائشی ہے، پلاٹس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے ریزیڈینشیل، یہ رہائشی پلاٹس ہیں، یہ کمرشل پلاٹس ہیں، ہر بندے کے بارے میں پتہ بتایا جاتا ہے، خبر دی جاتی ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں ایک بندے کا تذکرہ جو حضور کے در اقدس کے اوپر آیا، وہ بیان کرنے کے بعد کہ وہ بندہ کہتا کیا ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یا نبی اللہ اس قبر کے اوپر میری جان بھی قربان ہے جس کے اندر آپ ساکن ہیں، جس کے آپ رہائشی ہیں، جہاں پہ آپ کا ڈیرا ہے، آپ کا بسیرا ہے، یا نبی اللہ میری جان بھی اس قبر کے اوپر قربان۔ وفیہ العفاف والجود والکرم، اور یہاں پہ تو معافیاں ملتی ہیں، یہاں پہ جود و کرم، سخاوت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اس در اقدس کے اوپر حضرت عمر ابن خطاب کے زمانہ کے اندر جب قحط سالی ہوئی، حضرت بلال بن حارث آپ چلے گئے اور جا کے سلام عرض کیا۔ لوگ آتے تھے جناب عمر ابن خطاب کے پاس، یا حضرت آپ خلیفۃ الوقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ کچھ کریں، تنگی کا زمانہ ہے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں در اقدس کے اوپر چلا گیا کہ رب تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ جب تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لو، آؤ میرے پاک نبی کے در اقدس شریف کے اوپر، اور میرے پاک نبی تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگے تو اللہ کریم کو بخشنے والا بڑا مہربان پاؤ گے۔ یہ حکم تھا اس بندے کے لیے جو اپنی جان کے اوپر ظلم کر لے۔ اصحاب کرام انہوں نے اپنی جان کے اوپر کیا ظلم کیا؟ وہ تو کائنات کے اندر رحمتیں آگے لٹانے والے، رب کی عطا سے آگے لوگوں کو دین اسلام بتانے والے، سکھانے والے۔ انہوں نے ظلم تو نہیں کیا، لیکن نظریہ دے دیا اے لوگوں اگر ہر طرح کی بگڑی بنانا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، آؤ وہاں پہ
جیسی بھی مشکل کے اندر، کسی بھی الجھن کے اندر پھنس گئے ہو، اگر وہاں سے تمہیں اس مسئلے کا، اس الجھن کا حل ملے گا، سالوشن ملے گا، تو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کے اوپر ملے گا، آؤ وہاں پہ حاضری دو۔ آپ فرماتے ہیں میں آ گیا، سب سے پہلے یہ عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام ہو۔ پھر میں نے ساتھ یہ عرض کیا استسقی امتک انہم قد ہلکوا، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا مانگے، بارش طلب کرے، وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اب اصحاب کرام زندگیوں کے اندر بھی جب حضور ظاہری طور پہ دنیا کے اندر جلوہ گر، اس وقت بھی آپ ہی سے دعائیں کرواتے، اور بعد از وفات بھی حضور ہی سے، یا نبی اللہ اپنی امت کے لیے آپ بارش طلب فرمائیں۔ استسقی باب استفعال، سین تا دونوں طلب کے لیے، یا نبی اللہ آپ طلب فرمائیں اپنی امت کے لیے بارش، انہم قد ہلاکوا، یقیناً وہ ہلاک ہو گئے۔ اصلی ترجمہ قد ہلاکوا، ہلاکوا فعل ماضی، اوپر قد آ گیا، ماضی قریب کا معنی، یا نبی اللہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں، ہلاک ہونے کے قریب ہیں، بارش طلب کریں۔ کیا کیا تھے؟ فرمایا جانور، بچے، بوڑھے، خواتین، ہر بندہ، قحط سالی یا تنگی کا زمانہ ہے، ہلاک ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ عرض کر کے مجھے نیند آ گئی، میں وہاں پہ در مصطفیٰ کے اوپر سو گیا۔ اب اتنی پریشانی کا عالم ہو تو کوئی بھلا چین کی نیند سو سکتا ہے؟ پتہ چلا یہ سوئے نہیں تھے، یہ محبوب نے سلائے ہیں۔ سوئے حضور کے در اقدس کے اوپر، سرکار خواب کے اندر آئے، فرمایا ائتی الی عمر، میرے عمر کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے بتاؤ انکم مستقون، اے عمر تمہیں بارش عطا کر دی جائے گی، یہ گارنٹی اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی۔ فرمایا جاؤ میرے عمر کے پاس، انہیں جا کے بتائیں اے عمر پریشان نہیں ہونا، بارش عطا کر دی جائے گی۔ کیا حضور کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پوری رحمتوں کی طغیانی کے اوپر ہے، پوری فراوانی سرکار نے عطا فرما دیا۔ اور پھر فرمایا کہ خاص ایک پیغام، ایک خاص سندیسہ حضرت عمر کے لیے بھی، انہیں جا کے بتانا علیک بالکیس، اے عمر خلافت، حکومت یہ بڑی سمجھداری کے ساتھ چلانی ہے، کسی کا حق نہیں کھانا، پوری طرح ہر کسی کا خیال رکھنا ہے۔ آج گورنمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے حضور کے اس مشن کے اوپر عمل کرے جو اللہ کے پاک نبی نے حضرت عمر ابن خطاب کو عطا فرمایا۔ فرمایا ہر بندے کا خیال رکھو، کسی کا حق نہ کھاؤ، پوری سمجھداری کے ساتھ۔ اب حضرت بلال بن حارث فرماتے ہیں میں جب بیدار ہوا، اٹھا، دوڑ کے آیا حضرت عمر ابن خطاب کے پاس، انہیں آ کے پیغام سنایا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو خواب کا تذکرہ تھا، نہ جانے اس کے اندر حقیقت بھی ہے یا نہیں، لیکن خواب کو نہیں دیکھنا، دیکھنا اس بات کو ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خواب کا تذکرہ، وہ حضور کی عطائیں، وہ سننے کے بعد آپ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں، آپ قبول فرماتے ہیں یا نہیں۔ اگر حضرت عمر جو حضور کے جانشین کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اگر انہوں نے مان لیا تو یقین کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہے اور کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کو جب آ کے بتایا، آپ نے فرمایا واللہ لقد عجزت الا ما قد قالوا، فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اس سے عاجز تھا، لیکن اب حضور نے جب فرما دیا تو یقیناً کرم کے بادل برس گئے۔ میں اس سے عاجز تھا، میں یہ نہیں چلا سکتا تھا، اپنے طور پہ چلا رہا تھا، پوری کوشش، سر توڑ محنت، لگن، جستجو، ساری اشیاء، لیکن اب میرے پاک نبی نے جب فرما دیا اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اب کوئی خطرہ نہیں۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے روایت فرمائی، امام بخاری کے استاد محترم، 15 جلدوں کے اوپر محیط ان کی یہ کتاب حدیث طیبہ کے اندر۔ یہاں پہ روایت بیان کرنے کے بعد سند کا تذکرہ نہیں ہے۔ سند کا تذکرہ البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے لکھا،
یہ روایت بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح، یہ سند بالکل صحیح ہے۔ یہ عالم قبر کے اندر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں امت کے لیے عام، جو قیامت تک رب کے حکم سے چلتی رہیں گی۔ عالم محشر کے اندر حضور کی رحمتیں، حضرت جناب سیدہ طیبہ ام المؤمنین، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، فقیہہ کائنات، عفیفہ کائنات عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر کے اندر تشریف لائے، حضور کا سر انور شریف میری گود کے اندر، آپ آرام فرمانے لگے، سو گئے۔ سرکار نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کی محبت کے اندر ہر وقت رب کے عشق کے اندر مبتلا رہتا ہے، فرماتی ہیں حضور سو گئے، میں نے آخرت کو یاد کیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، رب تعالی صفت جبار و قہار کے ساتھ جب اقتدار اعلیٰ کے اوپر فائز ہوگا اس وقت کیا بنے گا۔ فرماتے ہیں رب کی جب یاد آئی، فکر آخرت میں نے کی، فکر موت، یہ تمام چیزیں جب میرے ذہن کے اندر آئیں، میں نے آخرت کے منظر کو چند لمحات کے لیے اپنے دل کے اندر سوچا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے رب تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ پاک کا خوف، دبدبہ، ہیبت، عظمت، جلالت میری ذات کے اوپر طاری ہو گئی۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے، وگرنہ ڈکیتیاں عام ہیں، چوریاں عام ہیں، ہر قسم کی برائی عام ہو چکی۔ ایک بندے کا کاروبار چل رہا ہے، دوسرا دل کے اندر حسد لیے بیٹھا ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کرنے کے درپے ہے، تھوڑی تھوڑی زمین کے اوپر قتل کرنے کے معاملے عام ہو رہے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر دن دہاڑے لٹیرے آ کے لوٹ جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا ڈر دل سے نکل چکا، شہوات کی طرف، لذات کی طرف بندہ دوڑ کے جاتا ہے، روپے پیسے کی اتنی ہوس کے حلال و حرام کی تمیز نہیں۔ یہ سکھا دیا جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کی شان میں رب تعالیٰ نے مسلسل 19 آیات بینات سورۃ النور پارہ نمبر 18 کے اندر نازل فرمائی۔ وہ عائشہ صدیقہ جن کی برات کا اظہار رب تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، جن کے صدقے سے رب تعالیٰ نے پوری خواتین کو عزتیں عطا فرمائی اور ان کی عزتوں کو تحفظ دیا، جن کے وسیلے سے رب تعالیٰ نے امت کو تحفہ جیسی نعمت تیمم کی صورت کے اندر عطا فرمائی کہ پانی نہ ملے غسل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، تمہیں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ یہ صدقہ جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ کے قدمین شریفین کا۔ وہ شخصیت جن کے بارے حضور نے فرمایا دین کا آدھا حصہ عائشہ الصدیقہ سے لے لو، وہ عائشہ الصدیقہ رب تعالیٰ کو یاد کر کے رو رہی ہیں، آنسو آنکھوں سے جاری، مسلسل آنسو کے قطرے جب چہرہ مصطفیٰ کے اوپر ٹپکے، حضور بیدار ہوئے، فرمایا یا عائشہ تو ما یبکی کی، کس چیز نے آپ کو رلایا، کیوں روتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آخرت کی یاد آئی، مجھے یہ بتائیں آپ اپنے اہل بیت اطہار کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ اب مسئلہ تھا اہل بیت اطہار کا، کیا کرم ہوا حضرت عائشہ الصدیقہ کی بدولت اس موقع کے اوپر بھی، پہلے بھی اس سے آپ کے کرم کوئی کم نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نبی، مسئلہ تھا اہل بیت اطہار کا، یا نبی اللہ مجھے بتائیں آپ اپنے گھر والوں کو دنیا میں تو یاد رکھتے ہیں، قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ فرمایا اے عائشہ اپنی امت کو قیامت کے دن 3 جگہوں کے اوپر یاد رکھوں گا۔ مسئلہ تھا اہل بیت اطہار کا، سرکار نے فرمایا امت کو، امت کے اندر تو جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ بھی ہیں، وہ اہل بیت اطہار بھی ہیں، جب امت فرما دیا وہ بھی داخل ہو گئی، لیکن ان کے صدقے سے رب تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بھی بنا دیا، حضور نے کرم فرما دیا۔ فرمایا 3 جگہوں کے اوپر یاد رکھوں گا اپنی امت کو۔ عرض کیا یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا میزان عمل، حوض کوثر، پل صراط۔ فرمایا جب پل صراط کے اوپر آئیں گے، گزرنے لگیں گے، کئی بجلی کی طرح، کئی گھوڑے کی رفتار کی طرح،
کئی اس سے کم رفتار کی طرح کئی گھٹنے ٹیک کے وہاں پہ گزر جائیں گے، کئی گرنے لگیں گے۔ فرمایا سہارا دے کے انہیں پار کرواؤں گا۔ فرمایا اپنی امت کو یاد رکھوں گا۔ اور معراج کی رات حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، جب اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اے جبریل میری رحمت سے آپ کو کوئی حصہ ملا؟ یا نبی اللہ، رب نے قرآن کے اندر میرے چرچے کر دیے، مطاع ثم امین، کہ میرا جبریل وحی لے جانے میں اطاعت کرنے والا بڑے امانت دار ہے۔ وہ لوگ سخت غلطی کے اوپر ہیں جو کہتے ہیں حضرت جبریل امین کو غلطی لگی وحی لے جانے میں، کسی اور طرف لانی تھی، کسی اور طرف لے گئے۔ کتنا سخت یہ ناپسندیدہ عمل کر دیا۔ حضرت جبریل جن کے بارے میں رب فرمائے کہ وہ اطاعت کرنے والے، وہ فرما بردار، وہ بڑے امانت دار۔ یا نبی اللہ آپ کے صدقے سے رب تعالیٰ نے میرا ذکر قرآن مقدس کے اندر کر دیا۔ فرمایا اور کچھ؟ یا نبی اللہ صرف اتنا، جب رب سے ملاقات ہو، جب آپ ملیں اپنے رب سے، میرے لیے یہ مانگیے گا، کل جب قیامت کا دن ہو، آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے، مجھے پر بچھانے کی اجازت دے دی جائے، یا نبی اللہ میں پر بچھا دوں، آپ کی امت پار چلی جائے۔ فرمایا عائشہ حوض کوثر کے اوپر اپنی امت کو یاد رکھوں گا، جب وہ پیاسے ہوں گے، جب سورج سوا نیزے کے اوپر پسینے بہا بہا کے 10 گز تک پسینہ بندے کا بہہ کے نیچے چلا جائے گا، اتنا شدید پسینہ بہے گا، اتنی سخت سورج کی تمازت اور گرمی۔ فرمایا کہ جب وہ پیاسے آئیں گے میرے حوض کے اوپر، میں اپنے ہاتھوں سے انہیں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، جو ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد پیاسا نہیں رہے گا۔ اللہ کے پاک نبی نے یہ بھی فرمایا یہ کن کو ملے گا؟ فرمایا عام نہیں، ہر کسی کو نہیں۔ جیسے کوئی ایک بندہ کوئی سکیم نکالے، یہ فلاں چیز ہے، یا اس کی سیل لگا دے، یہ سستی بک رہی ہے، آؤ لوگوں لے لو۔ جب لوگ چلے جائیں آگے لکھا ہو حقداروں کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ جن کے پاس وسائل ذرائع ہیں ان کے لیے نہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کے لیے یہ کام میں نے کر رکھا ہے۔ اب پھر وسائل والے واپس آ جائیں گے، جن کے پاس وسائل نہیں وہ چلے جائیں گے، وہ اشیاء لیں گے کیونکہ وہ حقدار ہیں۔ فرمایا جنت کے اوپر بالکل اس کے قریب جو میرا حوض کوثر ہے، فرمایا وہ بھی حقداروں کے لیے۔ یا نبی اللہ وہ حقدار کون؟ فرمایا جن کے دلوں کے اندر میرے چاروں یاروں کی محبت ہوگی، فرمایا وہ اس حوض کوثر کے حقدار۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا میرے حوض کوثر کے 4 کنارے، علی احدی زوایاہ ابو بکر وعلی الثانیۃ عمر وعلی الثالثۃ عثمان وعلی الرابعۃ علی۔ فرمایا ایک کنارے کے اوپر ابو بکر، دوسرے پہ عمر، تیسرے پہ عثمان، چوتھے پہ علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ہوں گے۔ فمن ابغض واحدا منہم لم یسکہ الآخر۔ فرمایا ان میں سے کسی ایک کی بھی نفرت اگر دل کے اندر ہوئی تو دوسرا صحابی حوض کوثر کے قریب بھی نہیں جانے دے گا۔ حضرت علی جو مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان کے اندر اسے روایت کیا، شرح عقائد کے حاشیہ کے اوپر بھی موجود۔ آپ فرماتے ہیں ہر کے محبت ابو بکر در دلش او نبود، قطرہ از آب کوثرش او را ندہم۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کسی بندے کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت نہ ہوئی، حضور کے حوض کوثر سے ایک قطرہ بھی اسے نہیں دوں گا۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ جو حضور کے دست اقدس شریف سے جام لیں گے اور حضور بھر بھر کے دیں گے اور وہ پئیں گے، اپنی پیاس مٹائیں گے، پھر اس کے بعد پیاس نہ لگے گی، اس کے بعد اگر پئیں گے تو وہ صرف لذت کے لیے ہوگا، وہ پیاس کی وجہ سے نہیں، لذت کے لیے۔ جس طرح جنت کے دیگر انعامات وہ بندہ غذا کے طور پہ، خوراک کے طور پہ نہیں کھائے گا بلکہ لذت کے لیے، رب تعالیٰ کے انعام کے طور پہ بندہ استعمال کرے گا۔ اے عائشہ اپنی امت کو میزان عمل کے اوپر بھی یاد رکھوں گا، جب ان کے اعمال نامے کم پڑ جائیں گے تو میں رب تعالیٰ کے حکم سے، اذن سے ان کے اعمال نامے بڑھاؤں گا۔ ایک روایت کے اندر فرمایا کہ ایک بندہ اس کے فرائض، نوافل، سنتیں، روزے، حج، زکاتیں، تمام چیزیں کم پڑ جائیں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی،
میں میزان عمل کے اوپر موجود ہوں گا، اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کے اس کے میزان عمل کے اوپر رکھوں گا، اس کا نامہ اعمال اس کا بڑھ جائے گا، اس کے اعمال نامے کے اندر بڑھوتری ہو جائے گی، اضافہ ہو جائے گا۔ وہ بندہ پوچھے گا یا نبی اللہ یہ کیا؟ فرمایا یہ تیرا وہ درود و سلام جو دنیا کے اوپر تو میری ذات کے اوپر پڑھتا تھا، ہم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ ہے بندے کے لیے سیونگ اکاؤنٹ، اسے اپنانا چاہیے۔ حضور کی ذات پاک کے اوپر درود پڑھ کے، قرآن عظیم پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، تسبیح و تحلیل کر کے، یہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، اسے اپنانا چاہیے۔ یہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے جس کے اندر کسی قسم کا خسارہ نہیں، منافع ہی منافع ہے۔ اور یہ وہ منافع کہ اسے بندہ جتنا اپنے لیے بڑھانا چاہے وہ بڑھتا جائے گا، پھر رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، بندے کی سوچ سے بھی بڑھ کے۔ تو یہ اکاؤنٹ ہمیں کیوں نہیں کھلوانے چاہیے؟ اپنی دنیا کے فائدے کے لیے، قبر کے فائدے کے لیے، حشر کے فائدے کے لیے، ان تمام چیزوں نے کام آنا ہے۔ یہ وہ رحمت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہمہ وقت ہر جہاں میں، ہر زمانے میں، ہر آن، ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ برس رہی ہے۔ فرصت تو ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں فرصت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملا، شادیوں میں جانے کا وقت ہے، ہر دنیا داری کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے ایونٹ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں، فرصتیں نہیں ملتی، میری مصروفیات ہی بڑی ہیں۔ نہیں، ان چیزوں سے ہٹ کے اللہ رب العزت کے قریب آنا ہوگا۔ اگر آج بندہ اپنا ٹائم نکال کے، اور ٹائم بھی تو رب ہی کی عطا ہے، اللہ پاک چاہے تو اگلا لمحہ سانس ہی نہ آئے، تو پھر بندہ کیا کرے؟ پھر بھی تو وقت مانگے گا، مہلت مانگے گا، یا اللہ عطا کر دے، میں ایمان لاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے بخش دے، زندگی غفلت کے اندر گزار دی، بندہ تیرا ہوں انسان، یا اللہ معاف کر دے، بخش دے۔ تو کیوں نہ بندہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں بندہ توبہ طائب کیوں نہ کرے؟ کیوں نہ اللہ رب العزت کے قریب آئے؟ کیوں نہ حضور کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگیاں گزارے؟ آج ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک مجھے، آپ کو، سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔